عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات میں ڈڈلا کس چیز پر آیا ہے؟ حامد میر نے عمران خان جو اس وقت جیل میں قید ہے اس پر اپنا تجزیہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے صوبائی صدر منتخب کیا ہے، اس کو حکومت نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے خط لکھا تھا کہ ہماری کام میں مداخلت ہو رہا ہے، آج وہ اس چیز کو بھگت رہے ہیں اور نظام اور حکومت اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ اس نظام اور حکومت نے کتنی بار ہاتھ کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ پہلی بڑی خبر عمران خان صاحب کے بارے میں حامد میر نے اپنے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ تجزیہ دیا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل کو برداشت کر لیں گے۔ عمران خان صاحب جیل میں اپنی جو اصول ہے ان پر قائم رہ سکیں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب باقی سیاستدانوں کی طرح، نواز شریف صاحب کی طرح یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ کوئی ڈیل کر لیں گے، اور جو اس کو بار بار ڈیل ہو رہی ہے کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے مجھے غلط ثابت کر دیا اور اس نے ان چیزوں کو برداشت کر لیا اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک لیڈر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں 1.5 لاکھ کس چیز پر آئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ایک دفعہ ساری چیزیں، سارے معاملات وہ ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ یہاں پہ آیا کہ عمران خان صاحب جیل سے نتیہ گلی یا بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے کارکنان کو رہا کر دے تب جا کے آپ سے بات ہوگی، حالانکہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے کہ مجھ سمیت بہت سے پارٹی کے رہنماؤں کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب شفٹ ہو جائے اور وہاں پہ باقی کے معاملات کو آپس میں سلجھا لے، لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ جب تک میرے کارکنان کو آپ رہا نہیں کریں گے ہمارے معاملات، ہمارے مذاکرات آگے نہیں چل سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جو آئین و قانون کے ساتھ کھڑے تھے اور ان لوگوں نے ایک خط لکھا تھا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سیاسی فیصلے دینے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھگت رہے ہیں اور ان کو تمام کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ ایک جج لاہور ہائی کورٹ سے ان کو لے آئے اور ساری کمیٹیوں کی سربراہی ان کو دے کے اس وقت جو موسٹ سینئر جج تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کے ساتھی تھے ان کو کمیٹی سے فارغ کر دیا اور ان کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ اس نظام کا نہیں مانیں گے، اگر آپ اس حکومت کی نہیں سنیں گے تو آپ کو ہم اس طرح ٹیکل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ اس نظام اور حکومت نے بار بار ہاتھ کیا ہے۔ مولانا صاحب کے پریس کانفرنس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی مولانا کے ساتھ اس حکومت اور نظام نے ہاتھ کیا، حالانکہ مولانا صاحب نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں اس حکومت کا ساتھ دیا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے PDM کا صدر بنوا کے آپ نے اس کے ساتھ پاکستان کے صدر بنانے کا وعدہ کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا مولانا کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو PDM کا صدر بنانا تھا، ہم نے آپ کو پاکستان کا صدر نہیں بنانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ مولانا کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی لیکن منصور علی شاہ صاحب جج ہوں گے، وہ چیف جسٹس بنیں گے، لیکن پھر ایٹ دا اینڈ ٹائم مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور اس کو اس چیز میں بھی دھوکہ دے دیا گیا۔ اب آخری دفعہ جو مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوا کہ زرداری صاحب کے ساتھ اس نے رابطہ کیا کہ آپ پی کا ایک ترمیم بل کو اس وقت منظور نہ کرے، آپ صحافیوں سے مل بیٹھ کے اس بل کو منظور کرے۔ زرداری صاحب نے ہاں کر دی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہاتھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب عمران خان صاحب کے وہ کھلاڑی ہیں جو کھل کر اس وقت میدان میں کھیل رہے ہیں۔ اب حکومت کے لیے مشکلات آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ جنید اکبر صاحب کو کس طرح ٹیکل کریں گے، کیونکہ جب بھی احتجاج ہوگا اس دفعہ علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہوں گے، اس دفعہ جنید اکبر صاحب ہوں گے جو آؤٹ آف سلیبس ہوں گے۔ یہ چیز آپ کو اپنے ذہن میں بٹا دینا چاہیے کہ اب کی بار عمران خان صاحب کی ٹیم بدل چکی ہے۔ وہ ٹیم جو مذاکرات کی حامی تھے، وہ ٹیم جو وکٹ کے دونوں سائیڈ پہ کھیلتی تھی، اب وہ ٹیم نہیں رہی، بلکہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں ان کھلاڑیوں کو آگے کر دیا گیا ہے جو کھل کر کھیلتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کو آپ لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط کیوں لکھا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس طرح کے خطوں کا کوئی خاص فائدہ تو اس وقت عمران خان صاحب یا اس کی پارٹی کو نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب ان چیزوں کو تاریخ پہ لے کے آنا چاہتا ہے، ریکارڈ پہ لے کے آنا چاہتا ہے
کیونکہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں اس ملک میں جو ہوا ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور جب بھی مستقبل میں ہمارے بچے یہ تاریخ پڑھیں گے تو ان میں یہ چیز ریکارڈ پر ہوں گی کہ عمران خان صاحب نے اس وقت ملک کے جو سب سے بڑے تھے، وہ چیف جسٹس تھے، وہ وزیر اعظم تھے، وہ آرمی چیف تھے، ان کو یہ بار بار بتا دیا تھا، ان کو یہ بار بار خطوط بھیجے تھے کہ آپ اس ملک میں آئین کو کھلواڑ نہ کریں، آئین کے ساتھ آپ اس ملک کے قانون کو آپ پاؤں تلے نہ روندے، آپ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب کے حد پر وہ صحافی جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ ان انٹرویوز کے ماننے والے تھے یا ان انٹرویوز کے ساتھ کھڑے تھے کہ جب لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، جس وقت لوگوں کے گھروں پہ چاپے پڑ رہے تھے، اور جس وقت لوگ اپنے گھر میں نہیں مل رہے تھے بلکہ وہ شمالی علاقہ جات کے سیر کے لے جاتے تھے، وہ لوگ ان صحافیوں کے ساتھ ملتے تھے، ان صحافیوں کو انٹرویو دیتے تھے۔ اب ہم دیکھ رہے کہ ان صحافیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط کیوں لکھا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو اس خط میں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور فوج آمنے سامنے نہ ہو بلکہ مل جل کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔